نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم فصل الموصول اسم لا يصلح أن يكون جزءا تاما من جملة إلا بصلة بعده والصلة جملة خبرية ولا بد من عائد فيها يعود إلى الموصول. صفحہ پلٹنا ہوگا. اتنے کا ترجمہ سن لیجئے. یہ فصل ہے اسم موصول کے بیان میں. اسم موصول وہ اسم ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا کہ جزء تام ہو. ایسا کہ یہ اسم موصول وہ اسم ہے جو جملہ کا جزء تام ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے مگر صلہ کے ساتھ جو کہ اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے نا. اسم موصول وہ اسم ہے جو جملہ کا جزء تام ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے مگر اپنے بعد والے صلہ کے ساتھ. اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے اور جملہ خبریہ میں ضروری ہے ایک عائد کا ہونا, ایک ضمیر کا ہونا جو اسم موصول کی طرف لوٹے. اتنا ترجمہ ہوا. مبنیات کی بحث ہے اور یہ تیسری فصل ہے. اسم موصول بھی مبنیات میں سے ہیں چونکہ اسم موصول کو حروف کے ساتھ مشابہت ہے. جس طرح حروف متعلق کا محتاج ہوتے ہیں اسی طرح اسم موصول بھی صلہ کا محتاج ہوتا ہے. جس طرح حروف متعلق کے بغیر ضمیمہ کے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا اسی طرح اسم موصول بھی صلہ کے بغیر جملہ کا جزء تام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو احتیاج میں اسم موصول حروف کے مشابہ ہے. حروف مبنی الاصل گویا اس کو مبنی الاصل سے مشابہت ہے اسی لیے یہ بھی مبنی ہے. آگے پڑھے کہ صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے اور اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹے اسم موصول کی طرف. کیوں؟ چونکہ صلہ ایک مستقل جملہ ہوتا ہے نا. حالانکہ صلہ کا موصول سے ربط ہونا ضروری ہے اس لیے صلہ میں ایک ایسی ضمیر ہونا ضروری ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹے تاکہ صلہ کا ربط اور تعلق موصول سے پیدا ہو جائے اور جملہ بے ربط اور اجنبی نہ رہ جائے. اسی لیے ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹے اسم موصول کی طرف. جیسے آپ نے مبتدا خبر میں پڑھی کہ خبر کبھی جملہ خبریہ ہے نا. تو مبتدا خبر میں جملہ خبریہ ہو تو ایک ایسی ضمیر ہو جو لوٹے مبتدا کی طرف تاکہ دونوں کے درمیان تعلق بنا رہے, اس کی کڑی اس سے جڑی رہے. اسی طرح یہاں بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹے اسم موصول کی طرف. مثال دیکھیے. صفحہ پلٹتے ہیں. مثالہ الذی فی قولنا جاء الذی ابوہ قائم او قام ابوہ.
الذی یہ اس میں موصول ہے، فی قولنا ہمارے قول، جاء الذی ابوہ قائم میں، جاء الذی ابوہ قائم میں، الذی اس میں موصول ہے، او قام ابوہ، یہاں دیکھیے الذی اس میں موصول ہے، ابوہ قائم یہ صلہ ہے اور جملہ خبریہ ہے۔ اسی طرح قام ابوہ میں قام الذی قام ابوہ، الذی اس میں موصول، قام ابوہ جملہ خبریہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اس جملہ خبریہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے نا؟ الذی اس میں موصول، ابو قائم جملہ اسمیہ خبریہ اس کا صلہ ہے، اس میں ابو ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے الذی کی طرف جو اس میں موصول ہے، لہذا الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر جملہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے۔ الذی ابو قائم میں، الذی اس میں موصول، ابو قائم جملہ اسمیہ خبریہ اس کا صلہ ہے، اور اس میں ابو ہو میں ہو ضمیر لوٹ رہی ہے الذی کی طرف، لہذا اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر جاء فعل کا فاعل یعنی جملہ کا جزء تام ہوا۔ جملہ کا جزء تام سمجھتے ہیں کہ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر جاء فعل کا فاعل بنا ہے۔ اسی طرح جاء الذی قام ابوہ میں قام ابوہ جملہ فعل یا خبریہ الذی اس میں موصول کا صلہ ہے، اور اس میں ہو ابو ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے الذی اس میں موصول کی طرف۔ تو جب صلہ جملہ خبریہ ہو تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹے اس میں موصول کی طرف، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں والذین، وہ الذی للمذکر، والذین وہ الذی، اور الذی مذکر کے لیے ہے، اللذان اللذین تثنیہ مذکر کے لیے ہے، الذی واحد مذکر کے لیے، اللذان تثنیہ مذکر حالت رفع، نیچے لکھا فی حالت رفع، حالت رفع میں، اللذین یہ تثنیہ مذکر حالت نصب اور جر کے لیے۔ ترجمہ الذی للمذکر، الذی مذکر کے لیے، اور اللذان تثنیہ مذکر کے لیے، واللذین لمثنی تثنیہ مذکر کے لیے، واللتی للمؤنث اور اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتان اللتین لمثناہا تثنیہ مؤنث کے لیے، والذین والاولی لجمع المذکر، الذی اور اولا جمع مذکر کے لیے، اللاتی اللواتی اللائی اللائی لجمع المؤنث جمع مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو الذی واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللذان اللتان یہ حالت رفع میں تثنیہ مذکر کے لیے، اور اللذین اللتین حالت نصبی جر میں تثنیہ مذکر، اللذین اللتین حالت نصبی میں، اور اولا بروزن فعلا یہ اولا پڑھے گا، فعلا کے وزن پر یہ جمع مذکر جمع مؤنث دونوں کے لیے، الذین جمع مذکر کے لیے، اللائی حمزہ اور یا کے ساتھ، اور اللائی حمزہ کے ساتھ اور بغیر حمزہ کے، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ تینوں جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں، یہ اسماء موصولات ہیں۔ وما ومن وأي وأية وذو بمعنى الذي في لغة بني طي كقول الشاعر شعر، فإن الماء ماء أبي وجدي وبيري ذو حفرت وذو طويت أي الذي، دیکھیے ماں اور من اور ایون اور ایتن اور ذو جو الذی کے معنی میں ہے بنی طے کی لغت میں، جیسا کہ شاعر کا شعر فإن الماء ماء أبي وجدي کہ بے شک پانی یہ میرے باپ دادا کا پانی ہے، کیا کہیں گے؟ بے شک پانی میرے باپ اور میرے دادا کا پانی ہے، اور یہ کنواں وہ ہے جس کو میں نے کھودا، وہ جو کہ میں نے بنائی، یعنی الذی حفرت والذی طویت، ٹھیک ہے۔ اور الف اور لام
الذی کے معنی میں ہے، الف اور لام الذی کے معنی میں اسم فاعل یا اسم مفعول کا صلہ ہے، جیسے جاءنی الضارب زیدن، جاءنی الضارب زیدن اے الذی یضرب زیدن، یعنی جو کہ مارنے والا ہے زید کو، اور جاءنی المضروب غلامہ، جاءنی مضروب غلام یعنی آیا میرے پاس وہ شخص کہ پیٹا گیا اس کا غلام۔ کیا مطلب، اس کو مفہوم سمجھیے، یہ ایون ہے، ماں ہے، من ہے، ایون ہے، ایتن ہے، ذو ہے، یہ تمام اسماء موصولات ہیں۔ ماں اور من یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے مطلقاً آتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ کہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور من ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو آپ ماں نہیں کہیں گے کیا، بلکہ من، کون، کوئی عقل والا کھٹکھٹا رہا ہے۔ کتاب میں کون ہے ایسا نہیں بولیں گے، کتاب میں کیا ہے، ماں حاضر کتاب، ماں حاضر کتاب ہے نا۔ تو عقل مندوں کے لیے من آتا ہے اور ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یہ دونوں کا فرق ہے۔ ایون مذکر کے لیے، ایتن مؤنث کے لیے آتا ہے، اور ذو یا الذی کے معنی میں بنی طے کی لغت میں، اب بنی طے کی لغت میں یہ الذی ذو الذی کے معنی میں ہے، تو شاعر کا ایک شعر شہادت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ شاعر کا یہ شعر ہے، اس میں ذو الذی کے معنی میں آیا ہے۔ ترجمہ میں نے کرایا نا کہ یہ میرے باپ دادا کا پانی ہے، یہ کنواں وہ ہے جس کو میں نے کھودا اور وہ جو کہ میں نے بنائی، تو یہ ذو الذی کے معنی میں ہے۔ یہ بنی طے کی لغت کی تخصیص اس لیے کی کہ دوسری لغت میں اسم موصول لفظ ذو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لفظ ذو دوسرے لغت میں الذی کے معنی میں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ ذو دو معنوں کے لیے آتا ہے، ایک صاحب کے معنی میں، جیسے ذو مالین، زید ذو مالین، یعنی زید مال والا ہے، اور دوسرا الذی کے معنی میں اور اللتی کے معنی میں، تو یہ بنی طے کی لغت میں، ٹھیک ہے۔ لہذا وہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، غائب اور حاضر سب کے لیے آتا ہے، تمام حالتوں میں ذو ذو ہی رہتا ہے، جیسے جاءنی ذو قامہ، رأیت ذو قامہ، مررت بی ذو قامہ، حالت رفعی، نصبی، جری، سب حالت میں ذو ہی رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور الف لام یہ بھی اس میں کیا کہتے ہیں کہ موصول ہے، جو الذی یا اللتی، اللذان، اللتان، اللذین، اللائی کے معنی میں اس کا صلہ اسم فاعل یا اسم مفعول ہوتا ہے، یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں جو الف لام ہوتا ہے وہ الذی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے، اور اسم فاعل اور اسم مفعول اس کا صلہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال دیا تھا جاءنی الضارب زیدن، تو جاءنی الضارب زیدن میں اے الذی یضرب، الضارب میں جو الف لام ہے وہ الذی کے معنی میں، المضروب میں جو الف لام ہے وہ الذی کے معنی میں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ، اور لفظ سے عائد کا حذف کرنا جائز ہے، لفظ سے عائد کا ضمیر کا حذف کرنا جائز ہے، ان کان مفعولا، جب کہ مفعول ہو، جیسے قام الذی ضربت، اے الذی ضربتہ، قام الذی ضربت، کھڑا ہوا جس کو میں نے مارا، تو یہاں ضربتہ میں ہو ضمیر، الذی صلہ ہے، اس میں موصول ہے، ضربتہ صلہ ہے، صلہ میں جب جملہ ہو تو ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، لیکن جب مفعول ہو تو وہاں ضمیر کا حذف کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ فضلہ ہوتا ہے مفعول، اسی لیے اس کی ضمیر کو حذف کر دیں گے تو کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، حذف کر سکتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ وَعْلَمْ أَنَّ أَيًّا
وَأَيَّةً مُعْرَبَةٌ إِلَّا إِذَا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا، جان لو کہ بے شک این اور ایتن معرب ہیں، این اور ایتن کیا ہیں؟ معرب ہیں، مگر جبکہ اس کا صدر صلہ حذف کر دیا جائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أي هو أشد، یہ ہے قرآن پاک کی آیت۔ یہاں کیا کہتے ہیں کہ ایون اور ایتن یہ معرب ہے، جب صدر صلہ حذف کر دیا جائے تو پھر وہ مبنی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس کی 4 صورتیں ہیں، ایون ایتن کی 4 صورتیں ہیں، جن میں سے صرف ایک صورت میں یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں، باقی 3 صورتوں میں معرب ہوتے ہیں۔ کس صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں؟ جب وہ مضاف ہو اور ایتن کا صدر صلہ یعنی صلہ کا پہلا جز محذوف ہو۔ مثال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کو ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا میں ایون مضاف ہے، ایون مضاف ہے، اور ہم ضمیر کس کی طرف مضاف ہے؟ ہم ضمیر کی طرف، ایہم ہے نا، ہم ضمیر کی طرف، اور ان کا صلہ ہوا اشد علی الرحمن عتیہ ہے، جس کا پہلا جز ہوا محذوف ہے۔ اس کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حرف کے ساتھ ان کی مشابہت احتیاج میں حاصل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اس کا کیا ہو مضاف ہو اور مضاف الیہ محذوف ہو، صدر صلہ محذوف ہو تو وہ مبنی ہوتے ہیں، یا ایون مضاف ہے ہم ضمیر کی طرف اور اس کا صدر صلہ جو ہوا ہے وہ محذوف ہے، لہذا اس صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں، بقیہ 3 صورتوں میں معرب، اور وہ بھی مبنی پر ضم ہوتے ہیں، ضمہ پر اس حالت میں کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ ایہم ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، ایہم نہیں ہوگا، ایہم۔ تو اسی کو بتایا این کی جب صدر صلہ محذوف ہو تو مبنی ہوتے ہیں، اور جب صدر صلہ محذوف نہ ہو تو وہ معرب ہوتے ہیں۔ اس کی مثال سے واضح کیا، امید کرتا ہوں آپ کو پورا سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا، کہیں نہ آئے تو پھر پوچھیے گا، انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ آج کا سبق یہیں تک، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔